السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی ہماری اسپیشل کلاس جو ہماری کنٹینیو عالمیت کی کلاسز چل رہی ہیں اس کے بیچ میں ایک اسپیشل کلاس آج میں نے لی ہے جس کا ٹاپک رہے گا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ آپ اور ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر ضروری اور لازم قرار دیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں کا، محتاجوں کا، پریشان حال لوگوں کا۔ اسی طریقے سے مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، یتیموں کے لیے گھر بنانا، یعنی ہر قسم کا وہ خرچ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اللہ رب العالمین نے ایسا خرچ مومن کے اوپر واجب قرار دیا۔ اسے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انشاءاللہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر کچھ باتیں میں اس عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے آداب بھی بتاؤں گا جس کا لحاظ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جنت کی ضمانت یا جنت کو واجب بنا دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ مال، اس کا یہ دینا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ جنت وہ نعمت جس کی تمنا ہر مومن رکھتا ہے، جنت وہ نعمت جس میں ہر مومن داخل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 133، 134، 135 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جب جنت کی طرف بلا رہا ہے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ جلدی اس جنت کی طرف کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ یعنی زمین جو تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، کئی لاکھ کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے زمین جس کے بارے تم سنتے ہو، کہیں پر سفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان رب العالمین نے اس سے زیادہ چوڑا جنت کو بنایا، اتنی بڑی جنت بنائی۔ کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے متقی کون، جنت میں جانے والا کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دیتا ہے، خوشحالی میں رکھتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ جب پریشانی میں رکھتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ غریب کی مدد، مسکین کی مدد، بے سہارا کی مدد، قرضدار کی مدد، بیمار کی مدد، اللہ تعالیٰ انہیں جیسے بھی طاقت دے، اگر بہت خوشحالی کا عالم ہے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اگر کمزوری اور پریشانی کا عالم ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے سے باز نہیں آتے، خرچ کرنے سے رکتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں برابر عطا کرتے ہیں۔ رب العالمین انہیں یہ انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ انعام عطا کرتا ہے کہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر پاتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر پاتے ہیں، آپ کسی کو کچھ بھی دے پاتے ہیں، کم زیادہ جیسی آپ کی طاقت، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، عام عطیات بھی آ گئے، اپنے عام پیسے میں کیا گیا خرچ بھی آ گیا، سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے وہ جنت کی گارنٹی بن جاتی ہے۔ دوسری فضیلت جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری
حدیث نمبر 1417 ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ دیکھیے اللہ کی نظر میں صدقہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، 1 روپیہ دو، 10 روپے دو، 1000 دو، 1 لاکھ دو، 1 کروڑ دو، آپ اللہ کے راستے میں چاہے جو دو، کم دو یا زیادہ دو، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دو۔ اب سوچئے اتنا چھوٹا صدقہ کون نہیں کر سکتا؟ ہم لوگ خود غرض بن گئے ہیں، ہم لوگ لالچی بن گئے ہیں، مال کو جمع کرنا پسند کرتے ہیں، مال کو رکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینا پسند نہیں کرتے، جبکہ آپ کا دینا، آپ کا عطا کرنا، آپ کا خرچ کرنا آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف شوہر کرے، شوہر بھی کرے، بیوی بھی کرے، بچوں سے بھی کرائے، گھر والوں سے کرائے، ہر آدمی اپنے پاس جو مال ہے، ہر عورت جو اپنے پاس مال ہے اللہ کے راستے میں دے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شریعت میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر اگر آپ کبھی اعلان کر دیتے کہ اللہ کے راستے میں دو، مرد تو دیتے، عورتیں اپنے زیور اتار کر دے دیا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں اپنے زیور دے دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے اس درجے تک بچانا چاہتی تھی۔ آج ہمارے یہاں کہاں ہے خرچ کا جذبہ؟ شوہر نے کر دیا کام ختم، ارے ٹھیک ہے شوہر کا کرنا آپ کے لیے کافی ہے، لیکن آپ بھی کرو، اپنی طرف سے کرو، اپنے بچوں کی عادت ڈالو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ کرواؤ، صدقہ کرواؤ، خیرات کرواؤ، مدد دلواؤ، تو انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ تیسرا فضیلت یا اہمیت یا فائدہ لکھ لیں آپ، اس سے نیکیاں بڑھتی ہے، نیکیاں بڑھتی ہے۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، جو عمل ہم کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہماری نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ 1 دو گے تو اللہ 1 ثواب دے گا، 1 کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 تک کا ثواب اور اس سے زیادہ بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ رب العالمین کا فرمان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں لگایا جائے۔ وہ دانہ زمین میں لگایا، اس سے 7 بالیاں نکل گئی، ہر بالی پر 100 دانے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال 1 دانے کی ہے، یعنی تم 1 دیتے ہو نا، وہ 1 دانہ ہے، زمین میں لگایا، اس سے 7 بالیاں نکل گئی، اور 7 پر ایک بالی کے اوپر 100 دانے، یعنی 700 دانے ہو گئے، لگایا 1 تھا، ہو گئے 700، اور اللہ کہہ رہا میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں۔ یعنی اللہ ہمارے صدقے کو بڑھاتا ہے، ہماری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، ہمارے عطا کیے گئے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا زیادہ خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، دوائی دلواؤ، علاج کرواؤ، مدد کرو، جس کو جس سامان کی ضرورت ہے اس تک پہنچاؤ، آٹا دو، دال چاول دو، کرانے کا سامان دلاؤ، جو اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کی مدد کرو، تو اس سے انشاءاللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو۔ نمبر 4، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، گندگیاں نکل جاتی ہے، شیطانیت نکل جاتی ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کا فرمان خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ کروائیے، صدقہ لیجئے مطلب صدقہ کروائیے، اس صدقے کے ذریعے آپ ان کو پاکیزہ کر دیں گے، ان کا تزکیہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، مال دینے سے آدمی پاکیزہ ہوتا ہے۔
جتنا دیتا ہے اتنا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچتا ہے، گندگیوں سے بچتا ہے، اچھائیوں کی طرف آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ کے نبی آپ ان سے صدقات لیجئے، مطلب لے کر دلوائیے، بٹوائیے، غریبوں کی مدد کروائیے۔ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ ان کا تزکیہ ہو جائے گا اور وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، گندگیوں سے صاف ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا گندگی کو نکال دیتا ہے، پاکیزگی کو لاتا ہے، زکیہ اور تزکیہ ہمارا ہو جاتا ہے، ہر قسم کی گندگیوں سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں دینا ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، آخرت میں بہترین بدلے عطا کیے جائیں گے۔ آخرت میں جب کچھ کام نہ آئے گا نا، تب یہی مال آپ کے راستے میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے نا، غریبوں کی مدد کر کے، مسکینوں کی مدد کر کے، جس طریقے سے آپ مدد کر سکتے تھے اللہ کے راستے میں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا مال خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ مال آخرت میں نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس آخرت میں جب کچھ کام نہ آئے گا، تب یہ مال آپ کے لیے کام آنے والی چیز بنا دے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 254، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم فلا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں خرچ کرو، اس دن کے آنے کے پہلے جس دن کوئی تجارت کام نہ آئے گی، دوستی کام نہ آئے گی، سفارش کام نہ آئے گی۔ کتنے پیارے انداز میں رب العالمین ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جو ہم نے تمہیں مال دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم احسان نہیں کر رہے ہو، اگر خرچ بھی کر رہے ہو نا تو اللہ نے دیا اسی میں کر رہے ہو، تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جو دے رہے ہو نا وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا اس میں خرچ کرو، اس دن کے آنے کے پہلے جس دن تجارت، کاروبار، دوستی، سفارش کچھ بھی کام نہیں ہے۔ کیا کام آئے گا پھر؟ آپ کا عمل، آپ کی نیکیاں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا۔ یہ مال جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے انشاءاللہ کل روز قیامت بھی آپ کے کام آئے گا اور آپ کو جنت تک لے جانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک دلیل کے ساتھ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ نمبر 6، اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک عجیب چیز ہے نا، جو لوگ ہمارے یہاں کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دینے سے بڑھتا ہے نہ کہ روکنے سے بڑھتا ہے۔ ہمارے لوگ کنجوسی کرتے ہیں، مال جمع کرنا، ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فقیر بتانا، رشتہ داروں کے سامنے، غریب مسکینوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر بنا کر پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے، جتنا دو گے اتنا بڑھے گا اور جتنا روکو گے اتنا برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1442، صحیح بخاری حدیث نمبر 1442، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا واللہم اعطی ممسکا تلفا۔ 2 فرشتے ہر دن نازل ہوتے ہیں اور وہ ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے، اور اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تو تباہ کر دے۔ دیکھیے کیا ہے، دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ دعا کس کے لیے؟ دینے والے کے لیے۔ جو اللہ کے راستے میں دے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو روکے اس کے مال کو برباد کر دینی۔ دعا بھی ہے اور اسی ٹائم بد دعا بھی ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ بد دعا لینا چاہتے ہیں یا دعا لینا چاہتے ہیں؟ دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بد دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر بد دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں مت دیجئے، اور اگر دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیجئے، عطا کیجئے، کچھ مت دیکھیے، جتنا زیادہ ممکن ہو اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مال ضائع نہیں ہوگا، آخرت میں تو کام آئے گا، دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ نہیں تو دیکھ لیجئے ان لوگوں کی زندگیاں جن کے ہاتھ ہمیشہ اللہ کے راہ میں کھلے ہوتے ہیں، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتے، اور جو روکنے والے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے جاتے بھی وہ کبھی سکون کے اندر نہیں رہتے، انہیں یہی لگتا ہے کہیں ختم ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کی دعا بھی ہے
اور فرشتوں کی بد دعا بھی ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں بتائی گئی. نمبر 7، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے. جتنا آپ اللہ کے راستے میں دو گے نا، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا، تنگ دستی دور کر دے گا، قرضے دور کر دے گا. ہر پریشانی سے رب العالمین آپ کو بچا لے گا اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، بہت پیاری اور بہت بڑی روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن، اگر تم میں سے کوئی انسان کسی مومن سے تکلیف کو ہٹائے گا، رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیف ہٹا دے گا. تکلیف ہٹائے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت دونوں جگہ کی تکلیف ہٹا دے گا. نمبر 2، اس کے بعد ارشاد فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کی مدد کرے گا. آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا تعلقات والا تنگ دست ہو گیا ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، قرضے میں آ گیا ہے، کاروبار برباد ہو گیا ہے، اگر آپ کسی تنگ دست کی مدد کریں گے، رب العالمین دنیا اور آخرت میں آپ کو تنگ دستی سے بچا لے گا. کیا پیارا رزلٹ. ہم چاہتے ہیں نا ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. اگر آپ محتاجگی سے بچنا چاہتے ہو تو محتاجوں کی مدد کرو، رب العالمین آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا، من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تم میں سے اگر کوئی مومن کسی مومن کے عیب کو دیکھنے کے بعد پردہ ڈال دے گا، رب العالمین آخرت میں اور دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. پردہ ڈالو. ہم تو پردے اٹھاتے ہیں. تجھے پتا ہے اس نے یہ کیا، تجھے پتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، تجھے پتا ہے وہ ایسے بات کرتا ہے، تجھے پتا ہے اس کا کاروبار یہ. ہم پردے کھولتے ہیں. شریعت کہہ رہی پردے ڈالو. کیوں؟ تم کسی کے کھولو گے نا، اللہ تمہارے بھی کھلوائے گا، تمہیں بھی ذلیل کروائے گا، تمہیں بھی رسوا کروائے گا. کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھالو گے، کسی کے بچوں کی عزت اچھالو گے، کسی کی بیوی بہن کی عزت اچھالو گے، تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، تمہاری بھی عزت کو اچھالا جائے گا. اگر تم پردہ ڈالو گے، رب العالمین تمہارے عیب پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پردہ ڈال دے گا. اور چوتھی بات اس حدیث میں ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد تب تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہماری مدد کرے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہماری تکلیف دور کر دے. تو اس کے لیے آپ کو بندوں کی مدد کرنا ہوگی. آپ جتنے ہیلپ فل بن جائیں گے، رب العالمین آپ کی اتنی مدد کرے گا. تو 4 باتیں حدیث میں بتائی گئی. جو مومن کسی مومن کی تکلیف دور کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تکلیف دور کر دے گا. جو مومن دنیا میں کسی تنگ دست کی مدد کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کو تنگ دستی سے بچا لے گا. جو مومن کسی کے عیب کو دیکھ کر پردہ ڈالے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد تب تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. مدد چاہتے ہو نا اللہ کی، مدد چاہتے ہو نا اللہ تمہاری مدد کرے، چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ تم ہر قدم پر تمہاری مدد کرنے والا بن جائے، بندوں کی مدد کرو. تم جتنے لوگوں کی مدد کرو گے، رب العالمین اتنی تمہاری مدد کرے گا. پوائنٹ نمبر 8، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے والوں کو عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا. جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی شدت کا عالم ہوگا، کہیں کوئی جگہ موجود نہ ہوگی، اس دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس پہ کہ 7 طرح کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. پر اسپیشلی یہ بندہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1423، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس میں ایک آدمی، وہ کون؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ انسان کہ جس نے اللہ کے راستے میں جب صدقہ دیا تو ایسا دیا کہ الٹے ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. اتنا چھپایا، اتنا ہڈن صدقہ کیا. ہمارے یہاں 100 کا نوٹ بھی دکھایا جاتا ہے، کپڑے دیں تو دکھایا جاتا ہے، کھانا دیں تو دکھایا جاتا ہے. ہر چیز کو دکھانے کا، ریاکاری کا ایسا جذبہ ہم لوگوں میں آ گیا ہے کہ بنا دکھائے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، بنا دکھائے دینے کا من نہیں ہوتا. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ شخص
کہ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو سیدھا ہاتھ کیا دیتا، الٹے ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلتا، اتنا چھپاتا ہے، اتنا ہڈن رکھتا ہے، ایسے انسان کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ چاہتے ہو نا سایہ؟ اس دن جب سورج سوانزے پر ہوگا، گرمی کی شدت کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نظر نہ آئے گا، اگر اس وقت سائے کی تلاش ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں دینے والا بناؤ۔ نمبر 8، مومن کی صفت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 8، مومن، اگر آپ اپنے آپ کو مومن بولتے ہو نا تو مومن ہونے کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دلیل سورہ بقرہ کی شروعات کی 3-4 آیتیں پڑھ لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 2 3 پڑھ لیجئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا کہا؟ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون؟ مما رزقناہم ینفقون۔ صفت، خاصیت، کوالٹی، اللہ کے راستے میں مومن کی صفت، متقی کی صفت کیا بتائی گئی؟ ہم جو انہیں روزی دیتے ہیں اس میں وہ خرچہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں متقی اور مومن ہوتا ہے۔ ہم اگر نہ دیں اور سمجھے خود کو متقی، سمجھے خود کو اللہ کی راہ میں دینے والا، سمجھے خود کو جنت کا حقدار، تو یہ صرف ہماری سوچ ہے، اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ ہماری سوچ ہے، صرف ہماری سوچ ہے، پر اللہ کی نظر میں مومن وہ، مومن کی صفت، متقی وہ، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم دیتے ہیں نا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان سارے فائدے، ساری فضیلتوں کو دیکھ کر عمل کرنے والے کون؟ سب سے پہلی مثال میرے نہ اور آپ کے نبی، کہ جن کے بارے میں سیرت النبی کے لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کوئی مانگنے والا آیا، کسی نے سوال کیا، آپ نے اسے خالی نہ لوٹایا۔ اس کی مثال صحابہ کرام، ہجرت کر کے آئے، گھر باروں کو چھوڑا تو انصاری صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ گھر لے لو، مکان لے لو، بولو تو ایک بیوی کو طلاق دے دوں، تم شادی کر لو، میرا سب کچھ لے لو۔ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنا، جنگوں میں خرچ کرنا، قدم قدم پر خرچ کرنا، میں اس کی مثالیں نہیں بتا سکتا، اتنے واقعات ہیں نہیں تو اس فیلڈ کے اندر صحابہ کرام کے، کہ قدم قدم پر انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ خود کا بھی نہ سوچا میرا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ کے راستے میں دینا نا، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ لوگ تیار رہا کرتے تھے، وہ لوگ خوش رہا کرتے تھے۔ اور ایسے 50 واقعات میں زکوٰۃ کے باب میں، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتوں میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ بہرکیف اللہ کے راستے میں دینا یہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت والا عمل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی چیز جو میں آپ کے سامنے اسی پوائنٹ میں یا اسی بات کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اسی ٹاپک میں رکھنا چاہتا ہوں، میرا دوسرا پوائنٹ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ادب۔ کوئی بھی چیز جب ادب کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، نہیں تو دو بھی اور کوئی فائدہ نہ ملے، خرچ بھی کرو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، کیا مطلب کا خرچ کرنا۔ اس لیے ان آداب کو جاننا بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ادب کیا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا؟ خرچ کرنے کے ادب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بنیادی سب سے بڑی چیز اخلاص، نیت کا صاف ہونا۔ اخلاص، نیت کا صاف ہونا، جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ دینے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ خرچ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ خرچ کرنے کے پیچھے ارادہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا، اسے نیچا دکھانا، اس پر احسان جتانا، دنیا میں نام کمانا۔ اخلاص بنیاد ہے، اخلاص۔ اگر یہ نہیں تو آپ کا خرچ آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں فائدہ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اخلاص، صرف اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے۔ دینے کا مقصد اللہ کی رضا، خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا، مدد کرنے کا مقصد اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنا، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ روایت حالانکہ میں ارکان ایمان، ارکان اسلام میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی آپ عمل کرو، جو بھی آپ نیکی کرو، جو بھی آپ اچھائی کرو، اس کا دار و مدار وہ ڈیپینڈ ہے آپ کی نیت پر۔
क्या है आपकी नीयत, क्या है आपका इरादा, क्या है आपका मकसद। मकसद अल्लाह की रजा, अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन अगर मकसद अल्लाह की रजा नहीं तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं है। नीयतों को खालिस करो, अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करो और अपने आप को रियाकारी से बचाओ। इसी पॉइंट में इखलास में दूसरी दलील आप लिख लें, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1905। अल्लाह के रास्ते में देने वाला जानते हैं कौन होगा? सबसे पहले जहन्नम में जाने वाला एक आदमी वो होगा। हदीस में अल्फाज हैं, एक आदमी सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा जो दुनिया में बड़ा खर्च करता था। अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा पता क्या करके आया? तो अल्लाह ताला बहुत खर्च करके आया, बहुत तेरे रास्ते में दिया, बहुत मदद करके आया। रब्बुल आलमीन कहेगा तूने वो खर्चा इसलिए किया ताकि दुनिया में तुझे सखी कहा जाए, फयास कहा जाए, देने वाला कहा जाए। वकील तूने ये चाहा ना कि तेरा नाम हो, तेरा नाम हो गया, अब कहा जाएगा घसीट कर इसे जहन्नम में डाल दो। अमल बर्बाद, नेकी बर्बाद, खर्च करना बर्बाद, फायदा कुछ भी नहीं, फायदे की बजाय ये अमल नुकसान पहुंचाने वाला बन जाए। सोचिए क्या होगा। नीयत को खालिस करो, जब दो अल्लाह की रजा के लिए, जब मदद करो अल्लाह की रजा के लिए, खाना खिलाओ अल्लाह की रजा के लिए, बीमार को दवाई दिलाओ अल्लाह की रजा के लिए, इलाज कराओ अल्लाह की रजा के लिए, यतीम की मदद अल्लाह की रजा के लिए, बेवाओं की मदद अल्लाह की रजा के लिए। अगर नीयत खालिस है तो सवाब नहीं तो यही अमल आपको जहन्नम में ले जाने वाला बन जाएगा। दूसरा अदब, खर्च करने के बाद एहसान न जताया जाए, एहसान न जताया जाए। मैंने तुझे दिया था ना, मैंने तुझे मदद की थी ना, तुझे गाड़ी मैंने दिलाई थी ना, तेरे घर में बीमारी थी मैं दवाई लेकर आया था ना, मैंने ऐसा वैसा किया था ना। अगर ये कर लिया तो काम बर्बाद, अमल बर्बाद, किसी काम का नहीं आपका अमल करना। दो, एहसान मत जताओ, भूल जाओ। दे दिया उसी वक्त भूल जाओ, क्या दिया, क्या अता किया, क्या मदद की, क्या कर्जा दिया, जो भी किया, अगर मकसद अल्लाह की रजा है तो एहसान ना जताया जाए। दलील अल्लाह ताला का फरमान सूरह बकरा आयत नंबर 264, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदकात को, अपनी खैरात को, अल्लाह के रास्ते में खर्च को एहसान जताकर और तकलीफ देकर बर्बाद मत करो। बर्बाद हो जाता है अमल। क्या कहा? ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के रास्ते में किए गए खर्च को एहसान जताकर और तकलीफ देकर बर्बाद मत करो। हमारे यहाँ लोग करते हैं, एक बहन की मदद करेंगे, उसका फोटो वायरल कर देंगे, उसे तकलीफ पहुंचती है, उसे बुरा लगता है, उसकी समाज में बेइज्जती होती है। कई खुददार लोग मजबूरी में आपसे मांगने आते हैं, आप उनका नाम आम करते हैं, आप लोगों को आम करते हैं। आपको सोचना चाहिए, अगर आप ये अमल करते हैं और उसके साथ साथ एहसान भी जताते हैं, वो चाहते हैं कि अगर मैंने फला फला को ज़कात दी है तो अब चाहता हूं जहां मैं जाऊं महफिल में मेरी कुर्सी लेकर आए, मेरे सामने खड़ा रहे, मुझे खाना खिलाए, मेरी मदद करे, हर जगह मेरे लिए खड़ा रहे। ये एहसान जताना, ये तो खर्च मत कीजिए, क्योंकि ये खर्च करना बर्बाद कर दिया जाएगा अगर आप खर्च करने के बाद एहसान जताते हैं। तीसरे नंबर पर हलाल माल को ही खर्च किया जाए, हराम को नहीं। धंधे हैं 2 नंबर के, सूद के, ब्याज के, धोखे के, बहन बेटियों के हिस्से दबाकर, दुकान मकान पर कब्जे करके, इंटरेस्ट के कारोबार करके, सारा हराम कारोबार, और दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में साब ला ला कर, खूब अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, मदरसे बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। याद रखो अल्लाह ताला हराम कमाई का खर्चा पसंद नहीं करता है, कबूल ही नहीं करता है। दलील आप लिख लें, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 10979, 10979 मुस्नद अहमद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह के रास्ते में तैयब माल खर्च करो, क्योंकि अल्लाह ताला तैयब के सिवा कुछ कबूल नहीं करता। यानी हलाल माल खर्च करो, अल्लाह ताला हराम कबूल नहीं करता। हलाल, हमारे यहां मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, 2 नंबर का धंधा है, धोखाधड़ी का कारोबार है, झूठ बोलकर व्यापार होता है, नाप तोल में कमी की जाती है, सारे हराम धंधे। और गोश्त की दुकान पर जाकर पूछते हैं हलाल का है या हराम का है। होटलों में जाकर सवाल करते हैं हलाल का है या हराम का है। गोश्त हलाल हराम बाद में पूछना, पहले पैसे का पूछ,
تیرا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ جو لقمہ تو کھا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ ایک لقمہ تیرے بدن میں جو جا رہا ہے اگر وہ حرام کا گیا تو تو نے اپنے پورے جسم کو برباد کر لیا۔ حلال مال کماؤ، حلال مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالی حرام کو قبول نہیں کرتا۔ ادب نمبر 4، پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے راستے میں دے بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، بزنس لگوا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیماروں کی مدد کر رہے ہیں، پر رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے۔ چاچا بھوکا ہے، پھپھو بھوکی ہے، خالہ بھوکی ہے، فلاں فلاں میرے قریبی رشتہ دار بھوکے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، پر دنیا کو دکھانے کے لیے سارے زمانے کو بانٹا جا رہا ہے۔ پہلے حق ہمارا بنتا ہے ہمارے رشتہ دار کا، ہمارے قریبی کا۔ ہمارے سب سے جو قریبی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم پہلے ان کی مدد کریں۔ دلیل لکھ لیں آپ، سنن نسائی حدیث نمبر 2582، ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے راستے میں قریبی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا بھی اور رشتہ داری نبھانے کا بھی۔ اللہ اکبر۔ عام آدمی کو، عام غریب کو دیا، ایک ثواب ملے گا صدقے کا، اگر قریبی رشتہ دار کو دیا تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے پتا چلا کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ قریبی رشتہ دار کی مدد کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ افضل، زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد غیروں کی بھی مدد کریں، عام لوگوں کی بھی مدد کریں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولا جائے۔ پانچواں اور آخری حق، جتنا ممکن ہو چھپا کر عمل کیا جائے، جتنا ممکن ہو چھپا کر عمل کیا جائے، لیکن ضرورت پڑنے پر دکھا کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ دکھانا غلط نہیں ہے۔ اگر دکھانے کا مقصد ہے نا کہ مجھے دیکھ کر لوگ جاگ جائیں گے، مجھے دیکھ کر اور بھی لوگ آگے آ جائیں گے، مجھے دیکھ کر اور بھی لوگوں میں جذبہ آ جائے گا، اگر اس مقصد سے دکھایا جائے تو جائز ہے، شریعت میں ثبوت ہے۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلانیہ چندہ کروایا، کون ہے غزوہ تبوک میں دے گا، کون ہے مسجد نبوی بنانے کے اندر دے گا، صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر محفل میں صدقہ کیا۔ تو دکھانا جائز، لیکن چھپانا بھی صحیح ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریاکاری آ جائے گی تو چھپا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، تو چھپا کر بھی دیا جائے، لیکن ضرورت ہو تو دکھا کر دینا بھی جائز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقہ دکھا کر کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا لو، چھپا کر دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کتنے پیارے انداز میں رب العالمین دونوں چیز بتا رہا ہے۔ ریاکاری سے تو بچنا ہے، لیکن اگر دکھاوا ضروری نہ ہو، دکھا کر دینا ضروری نہ ہو، تو جتنا ممکن ہو چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہوا فضیلت، اہمیت، اور یہ ہوا ادب۔ ایک آخری بات، اللہ کے راستے میں دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور ہم نہیں جانتے موت کب آ پکڑے گی، کب میری اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کب ہماری یہ سانس آخری ہو جائے، کب ہمارا یہ دن آخری ہو جائے، کب ہماری یہ رات آخری ہو جائے۔ ابھی ہاتھ میں مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، ہو سکتا ہے کل فقیری ہو جائے۔ ابھی آپ کے پاس جو وقت ہے، جو پیسہ ہے، جو طاقت اور قوت ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگائیے، خوب اللہ کے راستے میں دیجئے، کیونکہ آپ اور ہم نہیں جانتے موت کب آ جائے گی، کب ہمیں پکڑ لیا جائے گا، کب ہمارا سارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ جتنی اللہ نے طاقت ابھی زندگی میں دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، یتیموں بیواؤں کی مدد کیجئے۔ ابھی آپ اپنے سامنے حالات تو زیادہ بگڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ کے قریبی پریشان ہیں، آپ کے دور والے پریشان ہیں، آپ کے پڑوسی پریشان ہے۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مدد کیجئے، سامنے والا جس طرح کی ضرورت رکھتا ہے اس طرح کی اس کی مدد کیجئے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دیے گئے مالوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینے والا، عطا کرنے والا بنائے، اس کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔